بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، آپ کی اصلاح اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ کا ایک درس بعنوان بدعات کی مذمت آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ جو شخص راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے باوجود بھی رسول کی خلاف ورزی کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر دوسری راہ چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہوا اور جہنم میں ڈال دیں گے۔ بے شک وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ مکرم اور محترم وہ ہے مقتدا اور رہنما اور پیشوا وہ ہے خلق کا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقتدا اور رہنمائی کی سرٹیفکیٹ دی ہو، اور جس کے بارے میں فرمایا ہو کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ میرے مقتدا کے، میرے رہنما، میرے بنائے ہوئے نبی کے پیچھے چلو گے۔ نبی کے پیچھے چلنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے پیچھے چلنا۔ ہم اس کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ بیچ کے جتنے بھی جھاڑ جھنکھاڑ ہے نا، اس کو لپیٹ کے سائیڈ میں کر کے ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا رہے ہیں۔ غلط کر رہے ہیں؟ ہاں غلط کر رہے ہیں، اس لیے کہ شکم پروروں کے پیٹ پر لات مار رہے ہیں، تب بلبلا رہے ہیں تو وہ تمہیں اکساتے ہیں۔ یہ غیر مقلد ہے، بد مذہب ہے، اس کی مت مان۔ وہابی ہے، لہابی ہے، یہ نجدی، یہ مردود ہیں، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، اماموں کو نہیں مانتے، فلانے کو نہیں مانتے، ٹھکانے کو نہیں مانتے، خلاص کٹ کرو اس کو، اس کی۔ آپ بھی ماشاءاللہ تبارک اللہ بڑے بھولے، خاص بنے بنائے، شیطان لعین نے آپ کو خوب سجا سنوار کے دماغ سازی کر دیے۔ ہاں سب کی مان لینا، وہابی کی نہیں ماننا۔ ہاں وہابی شبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہمارا پیر تھا، ہمارے گاؤں میں گیا، اس نے ایک تقریر کی، وہ تقریر کی رپورٹ میرے پاس آئی۔ کہا فلانے صاحب آئے تھے، انہوں نے تقریر کی، کہا دیکھنا وہابی کی نہیں سننا، وہابی کچھ بھی کہے نہیں ماننا۔ کیوں؟ اگر تم نے وہابی سے بات کر لی تمہاری باتوں میں شبہ پیدا کر دے گا۔ کہا کیسے؟ مثال کہا کہ تیل پیرنے والی ایک قوم ہوتی ہے جس کو ہم تیلی کہتے ہیں، عربی میں اس کو زیات کہتے ہیں، تیل بیچنے والے۔ تو تیلی جو ہوتا ہے، پہلے زمانے میں کولہو ہوتے تھے جن کے آنکھوں میں ایسا ڈھکن لگا ہوتا تھا، اور وہ بیل بیچارہ چلتا ایک چھڑی مار دی تو بیل چلتا رہتا ہے، اور تیل رائی کا یا جس کا بھی تیل نکلنا ہوتا نکلتا رہتا ہے۔ اس قوم کو ہم کہتے ہیں تیلی، تیل بیچنے والے یا تیل نکالنے۔ کہا ایک گاؤں میں رہتا تھا ایک تیلی، تو وہ بیچارہ کیا کرتا تھا کہ اپنے کولہو والے بیل کو ڈنڈی مار کر چلا جاتا تھا، اور گھر کے پیچھے اس کی تھی کھیتی، وہاں وہ اپنے بیلوں کو جوڑ کر کھیت بھی جوتا کرتا تھا۔ تو ایک ہی وقت میں وہ 2 کام کرتا تھا۔ تو کہا اس کا گھر اتفاق سے سڑک کے کنارے ہی تھا، ایک وہابی ادھر سے گزرا۔ اب وہابی نے کھڑے ہو کر کے دیکھا، کہا یار یہ بیل کیسے چل رہا ہے؟ تو دیکھا بیل بھی چل رہا ہے اور گھر کے پیچھے وہ تیلی کھیت بھی جوت رہا ہے۔ تو اس نے کہا اے فلانے صاحب ذرا سنو۔ تو وہ چونکہ مشہور تھا کہ یہ وہابی، وہ تیلی بھی جانتا تھا یہ وہابی۔ وہابی تو سب جانتے ہیں، آپ نماز نہ پڑھنا جانے، نواقض وضو نہ جانے، توحید کیا ہے نہ جانے، نہیں جانتے لوگ نماز کیسے، لیکن وہابی یہ غیر مسلم بھی جانتا ہے۔ یہ وہابی کیا ہوتا ہے غیر مسلم بھی جانتا ہے، ہندو بھی جانتا ہے کہ وہابی کس کو کہتے ہیں۔ واللہ بدلا رہا ہوں، ان کو نماز روزہ کچھ نہیں معلوم ہے، مسلمان ہیں لیکن وہابی ضرور معلوم ہے، ان کو بتایا گیا ہے
وہابی کی ڈیفینیشن کیا ہے، وہابی کی تعریف کیا ہے؟ جو فاتحہ نہ کرے، جو نیاز نہ کرے، جو یہ نہ کرے، جو وہ نہ کرے، جو وہی وہابی ہے۔ جو داڑھی رکھے، ٹخنے کے اوپر پجامہ پہنے اور نماز پڑھے، روزہ رکھے، وہی وہابی۔ ہاں ہاں، یہ وہابیوں کی پہچان۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر بھی ہے کہ الحمدللہ وہابیوں کی یہی پہچان بتائی گئی ہے، یاروں نے بتلائی، یہ بتلانے دو۔ خیر، اس نے کہا کیا بات ہے بھائی؟ کہا بھائی مجھے ایک بات پوچھنی ہے۔ کہا نہیں بھائی، ہاتھ جوڑتا ہوں، چلے جاؤ تو۔ کہا کہ یار مجھے ایک بات سمجھا ذرا۔ بولے نہیں مجھے کچھ نہیں سمجھانا ہے یار مجھے۔ پیر صاحب نے منع کیا ہے، کہا تو میرا ایمان خراب کرے گا۔ کہا نہیں، ایمان اسلام کی بات نہیں ہے، دنیاوی بات ہے، مجھے پوچھنی ہے، سمجھنی ہے۔ کہا نہ، ہم تم سے بات ہی نہیں کریں گے، تم بازار جا رہے ہو جاؤ۔ کہا لیکن میری بھی یہ ضد ہے، بغیر میں پوچھے نہیں جاؤں گا، تو مجھے بتلا۔ اب جب بہت ضد کیا اس وہابی نے تو تیلی بیچارہ مجبور ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کیا بات ہے بھائی؟ دیکھنا دین اسلام کی بات نہیں کرنا۔ بولے نہیں، دین اسلام کی بات نہیں ہے یار، بہت معمولی چیز ہے۔ بولے کیا بات؟ کہا دیکھو وہابی کیسے شبہ پیدا کرتی۔ کہا کہ مجھے ایک بات یہ پوچھنی ہے کہ تو ایک ہی وقت میں دونوں کام کیسے کرتا ہے؟ یہ بیل بھی تیرا چل رہا ہے، ادھر کھیت بھی تو جوت رہا ہے، کیسے آخر؟ تو اس نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا۔ کہا نہیں تو بتانا پڑے گا تیرے کو۔ کہا نہیں بتا۔ کہا نہیں بھائی تو کوئی نہ کوئی شبہ پیدا کر دے۔ بولے نہیں میں کچھ نہیں بولوں گا، تو بتا دے آخر کیسے آخر۔ کہا اچھا ٹھیک ہے لیکن کچھ بولنا نہیں۔ کہا نہیں میں بھی دیکھوں گا نا تو تیری عقل کیا ہے، تو کتنا بڑا دماغ والا اور کتنا ذہین ہے۔ کہا اصل میں یہ جو ہے نا، میں نے بیل کے گلے میں گھنٹی باندھی ہوئی ہے، سن رہے ہو یہ آواز؟ بولے ہاں یہ تو ہے۔ بولے اس کو مارتا ہوں میں، یہ چلتا رہتا ہے، جب تک یہ چلتا رہتا ہے اور پھر چلتا رہتا ہے، میں ادھر جا کے کھیت جوتتا ہوں، جب تک یہ گھنٹی بجتی رہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بیل چل رہا ہے، اور جہاں یہ گھنٹی بجنا بند ہو جاتی ہے وہاں میں سمجھ جاتا ہوں کہ بیل کھڑا ہو گیا ہے، تو اپنا ہل چھوڑ کر پھر آ کے ایک ڈنڈی مار کے پھر جا کے اپنا کھیت جوتتا ہوں۔ اس طرح میں دونوں کام کرتا ہوں۔ ہاں یہ تو یار تو نے بڑی واقعی عقل کی بات ہے، لیکن مجھے ایک بات بتلا۔ کہا نہیں سن بیوقوف آدمی، اگر یہ بیل ایک جگہ کھڑے ہو کر کے یوں ہی منڈی ہلاتا رہے تو پھر تیرا ایک کام تو گیا، تو یہ سمجھتا رہے گا کہ تو کھیت ہی جوت رہا ہے، جو تیرا بیل چل رہا ہے اور وہ منڈی گھما۔ کہا دیکھا شبہ پیدا کر دیا نا تم نے۔ کہا شبہ تم نے پیدا کر دیا، اب تو میں کھیت بھی جوتوں گا تب میرے دماغ میں یہی بات آئے گی، پتہ نہیں سسرا کھڑا ہے یا چل رہا ہے کہ نہیں؟ کہا اس طرح سے وہابی شبہ پیدا کرتے ہیں، اس لیے وہابیوں سے بات کرو اور نہ وہابیوں سے ملاقات کرو، نہ ہی وہابیوں سے ملو، ورنہ تمہارا ایمان برباد ہے۔ اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کر کے ہماری باتیں سننے اور قریب آنے سے لوگوں کو، عوام کو دور کر رکھا ہے۔ لیکن اللہ جس کے ساتھ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے نا، وہ مچھلی ضرور پھنستی۔ ہاں جو مچھلی آپ کے رزق میں ہے وہ ضرور آئے گی، وہ آج نہیں تو کل۔ لوگ گالی دینے والے، برائیاں کرنے والے کتنے تھے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آج لوگ ہماری باتیں نہیں سنتے ہیں، ڈرتے ہیں کیا کہیں ہم بدل نہ جائیں۔ ارے ہم نے کہا تمہارا دھرم، تمہارے دین کی دیواریں اتنی کچی ہیں، عمارتیں تم نے بنائی ہوئی ہیں، استغفر اللہ، جو ایک آواز سے گر جائے۔ اللہ کے بندو قریب آؤ، سنو، سمجھو، کم از کم سنو تو صحیح۔ اگر کوئی بات بری لگے گریبان پکڑ کر کے پوچھو تم نے یہ بات کیوں کہی، اس کا ثبوت کیا، اس کی دلیل کیا۔ ہم کب کہتے ہیں کہ ہماری باتیں جو ہے خاص بھی، ہم تو سب کے لیے یہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے، یہ اس کی دعوت ہے، سب کے لیے ہم پھیلا رہے ہیں، ہم سب کو بتلا رہے ہیں۔ تم ایک چند لوگوں کے لیے مخصوص کیوں کرتے ہو؟ ہم تو کہتے ہیں اپنی مجلسوں میں بلاؤ، اپنی مسجدوں میں لے جاؤ، اپنے ساتھ بھی ہمیں لے کے چلو، ہمیں بھی تقریر کرنے کا موقع دو، ہے کہ نہیں؟ رب کی قسم بتلا رہے ہیں۔ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں آؤ ہم تمہیں اپنا ممبر دیتے ہیں مسجد کا، جس ممبر پر ہم خطبہ دیتے ہیں، یا جو تم چوائس کرو کہ ہم فلانی مسجد میں خطبہ دیں گے، آؤ تم وہاں خطبہ دو، ہمارے عوام تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن ایک شرط یہ بھی ہے کہ تم بھی ہمیں اپنا ممبر 1 مہینے کے لیے دے دو، 1 مہینے کے لیے ہم تمہارے ممبر پہ خطبہ دیں اور 1 مہینے کے لیے تم ہمارے ممبر پہ خطبہ دو، گارنٹی ہم لیتے ہیں تمہیں کوئی انگلی نہیں لگائے گا، اور تم بھی گارنٹی لو کہ تمہاری عوام انگلی نہیں لگائے گی، ہے کہ نہیں؟ البتہ یہ ہے، اس کی بھی گارنٹی ہو کہ ہمارے عوام جو تم سے سوال کریں گے اس کا جواب تمہیں دینا پڑے گا، اور تمہارے عوام جو سوال کریں گے ہم اس کے جواب دیں گے انشاءاللہ۔
1 مہینے کے بعد خود ہی فیصلہ ہو جائے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے. انشاءاللہ فیصلہ نہیں مانتے کہتے نہ نہیں دیتے ہمارا امام رہے. تو یہ دنیا میں تقسیم کر کے مولوی کو کیا قبر میں لے جانا ہے؟ مولوی تمہاری قبر میں جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے یاروں، میرے دوستوں، میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے لیے یہ دین کی جو اساس ہے، بنیاد ہے، رب کا قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کی قسم یہ مان لو. لوگ آپ کو گمراہ کرتے ہیں، یہ آمین نہیں مانتے، رفع دین کرتے، فلاں کرتے، یہ اور ابھی کل کی بات ہے، میں ایئرپورٹ پہ تھا، ایک بندہ سراج مہاراشٹرا کا ہے، حائل میں رہتا تھا. میں کہ اس نے مجھے فون کیا کہ کل نہیں پرسوں مناظرہ ہونے والا ہمارے گاؤں میں. میں نے کہا کس بیس پر بے؟ کہتا ہے آمین رفع دین. میں نے کہا پاگل ہو گیا، رمضان میں بھی یہ شیطانی کام کرے گا؟ بولتا ہے کیوں؟ بولے وہ لوگ آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہم مناظرہ کریں گے کیونکہ تم لوگ آمین رفع دین کر رہے ہیں. ہم نے کہا اللہ کے بندے، رمضان کا مہینہ ہے، یہ شیطان بھی ان کو خوب انگلیاں کرتا ہے کہ تراویح کے مسئلے رمضان ہی میں چھیڑو. بے سال بھر پڑا ہوا اس میں نہیں حل کرتے، رمضان میں 20 اور 8 کا فیصلہ کرنے بیٹھتے ہو، جبکہ یہ عبادت کا موسم ہے، قرآن کا موسم ہے. زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرو. کس نے منع کیا ہے؟ ارے 100 پڑھو، 50 پڑھو، 60 پڑھو، 70 پڑھو، اللہ جتنی توفیق دے اتنی پڑھو. کس نے منع کیا؟ کہتے جی عمر فاروق اعظم کو نہیں مانتے، خلفاء کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے، ان کی توہین کرتے ہیں. ہم کہتے بھائی کیوں؟ صحابہ کہتے بھی حضرت عمر نے 20 رکعت پڑھائی، یہ 20 نہیں مان. ہم نے کہا یارو یہ 20 رکعت کی بات تو بات کی بات ہے، حضرت عمر نے کہی یا نہیں کہی ہے تو تحقیق میں آئے گی بات، اس کو چھوڑو. لیکن آپ اگر دعویٰ کرتے ہو کہ صحابہ کرام کو آپ مانتے ہو تو ہمیں ذرا بتلاؤ یہ قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی یہ حضرت عمر بن فاروق اعظم تھے؟ عمر بن خطاب تھے یہ؟ بولو. حضرت عمر بن خطاب حلول اور کشف القبور کا عقیدہ رکھتے تھے؟ آج جو یہ مزارات کے اوپر گنبدیں بنائی جا رہی ہیں، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، عرس اور میلے، یہ عمر فاروق اعظم کرتے تھے؟ صحابہ کرام کرتے تھے؟ ہمیں تانے دیتے ہو ہم صحابہ کو نہیں مانتے، اور تم کہاں صحابہ کو مانتے ہو؟ اللہ کے بندو، کون صحابہ کو مانتا ہے کون نہیں مانتا ہے؟ اس کے فیصلے میں آمین رفع دین، اسی مسئلے میں ہم کو تم کو الجھایا ہوا ہے، پوری قوم کو الجھایا ہوا ہے مولویوں نے، تاکہ وہ گند جو اس سے آگے والی ہے وہ نظر لوگوں کو، بولو ہاں، جو عقیدے کا فالٹ ہے، جس کے اوپر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی اساس اور بنیاد ہے. میں کہتا ہوں، اور میں نہیں کہتا، رب کا قرآن، محمد رسول اللہ کا فرمان کہتا ہے کہ اگر تمہارا ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، شرک اور بدعات ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے 1000 حج کر لو، 1000 رکعتیں دن بھر میں پڑھو، 1000 قرآن ختم کر لو، رب کی قسم تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. ایمان اور عقیدہ پہلے ہے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، پہلے ایمان اور عقیدہ درست کرو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سب سے پہلے صحیح ہونا چاہیے. یہ قبلہ ہی صحیح نہیں ہے تو تمہارے نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ؟ کیا فائدہ نماز پڑھوا لینے سے؟ بہت بڑا تیر مارتے ہیں لوگ کہ جی شراب کی بھٹی سے اٹھا کے لائیں، نماز پڑھوا دیا. ابے نماز پڑھوا دیا، کچھ کمال کر لیا؟ ایمان تو بیچارے کا وہی گڈھے میں گڈھے پڑا ہوا ہے، وہ اس کا ایمان تو برباد ہو گیا نا، اس کا ایمان تو سلامت نہیں رہا بیچارے کا. وحدت الوجود، وحدت الشہود، حلول کا عقیدہ، انا معظم شانی انا الحق، اور قبر کی مراقبے اور چلے اور پلے اور مراقبے اور کشف القبور، اور جناب علی وہ قطب اور ابدال اور غوث اور اوتاد اور نجبہ اور فجبہ، یہ سب جو بدعقیدگیوں کے غراستیں ہیں، یہ تو اس کے سینے میں بیچارے کے بھرے ہوئے ہیں. جب تک یہ نہیں نکلے گا تب تک نماز روزہ کام آئے گا نہیں آئے گا. ہم پہلے حوض سے کتے کو نکالتے ہیں، پھر نیا پانی ڈالنے کی دعوت دیتے ہیں، اور وہ پانی پھر کیسا ہو وہ بعد میں اس کی ڈیفینیشن بتاتے ہیں. کتا نکالے ہی نہیں، پانی بھرے جا رہی ہے حوض میں، حوض پاک ہو جائے گا؟ بولو. یہ حال ہے بیچاروں کا. تھکے جا رہے ہیں، نماز پڑھ کر کے تھکے جا رہے ہیں، کمریں جھکی جا رہی ہیں، چہرے پیلے پڑ جا رہے ہیں. ہاں دیکھو آپ، سوکھے ہوئے چہرے، جیسے لگتا ہے ہمنک کہیں کے پکڑ کے ابوالہول چلے آ رہے ہیں، بسترے لدے ہوئے، لوٹے بدھنیاں ہاتھ میں، مسلح. کہاں جا رہے ہو بھائی؟ جا رہے اللہ والے. رونقیں چھن گئی. دل ہی جب سیاہ ہو تو چہرے پہ رونق کہاں سے؟ اس لیے یہ کڑوی باتیں نہیں ہیں، سمجھنے اور سمجھانے کی ہیں
کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی، ہاں یہ بنیادی چیز ہے۔ قال اللہ قال الرسول، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، یہ دین کی اصل ہے، بنیاد ہے، اس کے سوا اور کوئی چیز دین ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ تو من حدث فی امرنا ھذا، ہمارے لائے ہوئے اس دین میں کوئی نئی بات کا ایجاد کرے، نئی بات کی بدعت پیدا کرے، ایجاد کرے ثواب کی نیت سے، وہ کیا ہے؟ وہ مردود ہے، وہی چیز بدعت ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ۔ اور میرے بھائیوں، اسلام کے اوپر سب سے بڑا حملہ اور زبردست حملہ یاد رکھو یہودیوں نے نہیں کیا۔ تم امریکہ یورپ اور پتہ نہیں کہاں کہاں تمہیں گھما رہے، فلانے نے لوٹا، فلانے نے، ان کا کوئی حملہ، یہ کوئی حملہ نہیں ہے۔ ایک مومن اور ایماندار کے لیے سب سے بڑا حملہ ملک کا چھن جانا، دولتوں کا لٹ جانا، خود کی جان کا چلا جانا، مومن اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ سب سے بڑی پرواہ مومن کو اس کے ایمان کی ہوتی کہ اس کا ایمان نہ جائے، دنیا چلی جائے چلی جائے، اس کی آخرت برباد۔ حضرت خبیب نے سولی پر چڑھ کر اور حضرت خباب نے جلتے ہوئے کوئلوں پر سو کر اور دیگر صحابہ تیل کے کڑاہوں میں سو کر، اللہ اللہ، یہی درس دیا لوگوں کو۔ حضرت امیر حمزہ نے اپنی کلیجوں کو نچوا کر، محمد الرسول اللہ نے غزوہ بدر کے اندر اسی رمضان کے مہینے میں بھوکے پیاسے صحابہ کو لڑوا کر، اور صحابہ نے تیر سہ کر امت کو، دنیا والوں کو یہی درس دیا، جان چلی جائے چلی جائے، میاں مال چلا جائے چلا جائے، بیوی چلی جائے چلی جائے، باپ چلا جائے چلا جائے، بیٹا رخصت ہو جائے ہو جانے دو، پر ایمان کا سودا، ایمان دل کے اندر سے نہیں جانا چاہیے۔ سوچو ہم کیا ہیں، ہمارے ہاں ایمان کی اہمیت اور اوقات کیا ہے؟ 3 آدمی پکڑے گئے تھے، حضرت خبیب کو سولی پر لٹکایا گیا تھا، لیکن ان کے دونوں ساتھیوں کو نصرانیوں نے پکڑا تھا، اور کیا کیا؟ تیل کھولتا ہوا کڑاہا تیل کا پکڑا اور کہا یہ دیکھ رہے ہو، روسٹ ہو جاؤ گے، اس کے اندر کوئلہ ہو جاؤ گے، پھر جاؤ محمد کے دین سے صلی اللہ۔ میرے بھائیوں، کہنا بہت آسان ہے، لیکن اس کو سامنے دیکھنا، آپ کو ہاتھوں پیروں باندھ کر کہا گیا ایمان سے توبہ کر لے، محمد کا دامن چھوڑ دے، آپ اب بھی تیری جان کی خلاصی ہو جائے گی۔ حسین اور خوبصورت لڑکیاں، مال و دولت، بہترین گھوڑے سواریاں، سب کچھ تیرا انتظار کر رہے ہیں، چھوڑ دے محمد کے دین کو، خلاص ایمان کو چھوڑ دے، آ جا، سب کچھ تیرے حوالے کر دیں گے۔ پردیس میں تھے وہ، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر سے بہت دور تھے، پکڑے گئے تھے، سب کچھ مل جاتا ان کو، لیکن کیا کہا اس نے؟ کہا میری جان لے لو لیکن میرا ایمان مت لو۔ کہا اس کے اندر